پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک پارسی اور سید زادی کا سبق آموز واقعہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان افروز بھی ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ ہیرات میں ایک سید فیملی رہتی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بیوہ سید زادی غریبی اور فاقوں میں اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اتنا مجبور ہو کر سمرقند کی طرف چل پڑی۔ وہ بیوہ خاتون سمرقند پہنچی، ان کے ساتھ میں ان کی بچیاں تھیں، کوئی بیٹا نہ تھا۔ خاتون نے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ سمرقند میں دو لوگ بہت رئیس ہیں، پہلا رئیس مسلمان تھا اور دوسرا رئیس ایک پارسی تھا۔ خاتون نے سوچا کہ پہلے مسلمان کے پاس چلتی ہوں۔ جب وہ رئیس مسلمان کے پاس پہنچی تو خاتون نے اپنی پریشانی انہیں بتائی اور کہا کہ میں سید زادی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میں بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ رئیس مسلمان شخص کہنے لگا، کوئی شجرہ ہے تو دکھاؤ یا کوئی ثبوت دو کہ تم سید زادی ہو۔ وہ خاتون کہنے لگی، میں بہت مصیبت میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئی ہوں، اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے ساتھ شجرہ لے کر کہاں پھرتی رہوں۔ مگر اس رئیس مسلمان کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ پھر بیوہ خاتون نے مجبوراً رئیس پارسی کی طرف جانے کا ارادہ کیا کہ شاید وہاں سے کوئی مدد مل جائے۔ خاتون سید زادی نے اس پارسی کے دروازے پر پہنچ کر اپنی مجبوری بیان کی۔ خاتون نے کہا، میں مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اب مجھے یہاں رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے۔ پارسی نے جب یہ سب سنا تو فوراً رہنے کے لیے ایک گھر دے دیا اور اپنی بیوی سے بولا، چلو ان کی بیٹیوں کو سرائے سے لے کر آتے ہیں۔ مسلمان رئیس جب رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک محل کے دروازے پر کھڑا ہے اور سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ مسلمان رئیس پوچھتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایمان والے کے لیے ہے۔ یا اللہ کے رسول، میں بھی ایمان والا ہوں، یہ محل آپ مجھے عنایت کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایمان والا ہے تو گواہ پیش کر، کوئی ثبوت پیش کر کہ تو ایمان والا ہے۔ میری بیٹی تیرے دروازے پہ گئی تھی تو تو نے سید زادی ہونے کا ثبوت مانگا تھا، اب تیرے پاس ایمان والا ہونے کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کر۔ اس کی آنکھ کھلی تو بہت پریشان ہوا، نوکر سے پوچھا کہ وہ خاتون سید زادی کہاں گئی؟ تو نوکر نے بتایا کہ وہ پارسی کے پاس گئی ہے۔ اس رئیس مسلمان نے سردیوں میں جوتے پہنے نہ کپڑے، بس دوڑ لگا دی اور پارسی کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ پارسی باہر نکلا تو مسلمان نے کہا، میری مہمان واپس کرو۔ پارسی کہنے لگا، حضور وہ تو اب میری مہمان ہے۔ تو رئیس کہنے لگا، میرا سارا سرمایہ لے لو، میری ساری دولت لے لو، بس میرا مہمان مجھے واپس کر دو۔ پارسی نے روتے ہوئے کہا، حضور بنا دیکھے سودا کیا تھا، اب جب دیکھ چکا ہوں تو ہرگز واپس نہیں کر سکتا۔ جس خواب میں تجھ کو دھکے ملے ہیں اسی خواب کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ کو دور کیا اور میری طرف دیکھ کر بولے، تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا ہے، تجھے اور تیری نسل کو جنت مبارک ہو۔ پارسی کہنے لگا، میں تو کلمہ پڑھ کر ایمان لا چکا ہوں اور الحمدللہ اب میں مسلمان ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میری اولاد پر احسان کیا
اور میری اولاد غریبی کی وجہ سے اس احسان کا بدلہ نہ چکا سکی تو قیامت کے روز میں اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مانگنے والے کو کبھی جھڑک کے منع مت کرنا۔ دوستو، مانگنے والے کو ہم لوگ عموماً طنز کشی کرتے ہیں اور جھڑک کر منع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق کچھ بھی دیں۔ ویسے دوستو، ہمارے پلے اعمال ہے ہی کیا؟ ہم تو ریاکاری اور دکھاوے کے شکار ہیں۔ آئیے دوستو، ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کار خیر کریں اور اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنے دین پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔